اب آؤ تمہاری نماز انکمپلیٹ کیسے ہوتی اگر حضور کو حاضر نہیں سمجھو گے؟ نماز پڑھ لیا آپ نے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، قرات بھی کر لی، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، قعدے میں آ کر بیٹھے، قعدے میں آ کر بیٹھے، یہاں اینڈنگ ہے نماز کا، نماز ختم ہونے والی ہے، اب التحیات پڑھتے ہوئے آئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام، کیا کہو گے؟ السلام علیکہ، کا مطلب ہوتا ہے آپ، السلام علیکہ کا مطلب ہوا آپ پر سلام ہو، اور اتنا ہی نہیں، ایھا النبی، اے نبی، سامنے والے کو اے کہہ کر کے پکارتے ہیں، اے کر کے کس کو پکارتے ہیں؟ جو سامنے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اب یہاں تم نہیں سوچو گے کہ نبی یہاں نہیں ہے تو سلام تمہارے التحیات میں بدل لو، آج سے التحیات کا سلام بدل۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول سے مانگنا نہیں چاہیے، تو خزانے ان کے پاس ہیں، نہ مانگے تو پھر کریں کیا؟ خود حضور فرما رہے ہیں میرے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں، جس کے پاس چابی ہے اس سے نہ پوچھیں، اس سے پوچھنا جرم ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں اللہ کی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن چابی مؤذن صاحب کے پاس ہے۔ ہم نے مسجد کے انتظامیہ کو بھی دیکھا، صدر ہے، متولی ہے، کوئی بھی ہے، انہوں نے مسجد کی دیکھ بھال کے لیے کسی کو مقرر کیا، کبھی مؤذن صاحب کے پاس، کبھی امام صاحب کے پاس مسجد کی چابی ہے۔ تو آپ سیدھے اللہ کے گھر میں آنے کے لیے کیوں نہیں کہتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے اللہ دروازے کھول دے؟ آپ مؤذن صاحب سے کہتے ہیں چابی لائیے کھولیے، اور یہاں پر آپ کو کوئی شرک کا فتویٰ بھی نہیں دیتا، چابی ان کے پاس ہے، مؤذن صاحب کے پاس۔ تو اگر ہم نے سوال کیا آپ کے پاس دروازوں کی چابیاں ہیں، ذرا کھولے، میں اپنے رب سے ملاقات کروں، اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کروں، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس چابی کی ذمہ داری ہے، تو ان سے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب جب رسول نے تمہیں بتایا زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں، تو رسول سے سوال کرنے میں کیا حرج ہے؟ حضور سے مانگنے میں کون سی دقت ہے؟ ہم اللہ سمجھ کر کے یا خدا سمجھ کر کے کبھی مؤذن کو یہ نہیں کہتے کہ تو جب چاہے گا دروازے کھلیں گے، نہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کو ڈیوٹی پر رکھا گیا ہے۔ ہم اسی طرح عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن خزانوں پر اللہ نے ان کو قدرت دی ہے، وہ حضور کے خود کے نہیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہے، اسی لیے محدثین نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، وہ نائب خدا مطلق ہیں، یعنی اللہ کا جو نائب ہے، اللہ کا جو نائب ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا جو نائب ہے، تو وہ اس کی زمین پر اختیارات اگر نہیں رکھتا تو پھر نائب کیسا ہے؟ اگر اس کو کچھ بھی اختیارات نہ دیے جائیں تو اس کو نائب کہیں گے؟ مثال کے طور پر امام ہے اور نائب امام ہے، امام صاحب اگر یا کمیٹی والوں نے نائب امام کو کہا کبھی تمہیں نماز پڑھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، مسجد میں آنا ہے، تو وہ نہیں پوچھے گا پھر نائب امام کیوں کہہ رہے ہو مجھے، نائب امام کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ کو میں دنیاوی مثالوں سے صرف ذہن کی قربت کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ سی ایم ہے اور ڈپٹی سی ایم ہے، اور ڈپٹی سی ایم کو اگر کہہ دیا جو کچھ بھی نہیں، خالی تجھے بیٹھنا ہے اور اٹھ کے چلے جانا ہے، پارٹی چھوڑ کے چلا جائے گا، کچھ بھی کرنا نہیں ہے، کوئی اختیار میرا نہیں ہے، تو ڈپٹی سی ایم بنائے کیوں ہے؟ یہ دنیاوی دستور ہے، جس کو عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے، جسے عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کو سید الانبیاء کا عہدہ دیا تو اختیارات کتنے عطا فرمایا ہوگا، اختیارات کتنے دیے ہیں؟ عزیزان گرامی، ہم سنیوں کا عقیدہ یہی ہے، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں۔ ہبا کا مطلب ہوتا ہے عطا کر دینا، اور یہ احادیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ تہجد کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ وضو کروا رہے تھے، پانی پیش کیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو کر کے حضرت ربیعہ اسلمی سے کہتے ہیں کہ اے ربیعہ، کچھ تجھے مجھ سے مانگنا ہے تو مانگ لے، کچھ مجھ سے پوچھنا ہے تو پوچھ لے۔ اب رسول خود امت کو کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ لو، کیا رسول شرک کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ ہیں سل ما شئت یا ربیعہ، جو تو چاہے وہ پوچھ لے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قید بھی نہیں لگایا اتنی لمٹ کا سوال کرنا، اتنی لمٹ کا سوال کرنا، دنیا کا پوچھنا، آخرت کا مت پوچھنا، قبر کا مت پوچھنا، کچھ نہیں، سل ما شئت، جو تو چاہے وہ مجھ سے پوچھ لے۔ اب اس صحابی رسول نے بھی پوچھا کیا؟ کہتے ہیں مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جنت میں آپ کا پڑوسی بنا لیں، آپ کا ہمنشین مجھے بنا لیں۔ اب غیر ذالک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی ہمنشینی، آپ کا پڑوس بن جاؤں بس۔ اب غیر ذالک، حدیث میں پڑھ رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کی ہمنشینی چاہیے۔ مانگ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ صحابی بھی وہ بہت دور تک کی سوچتے تھے، انہیں معلوم تھا وہاں کی اگر ہم نشینی مل گئی تو باقی سب ویسی خیرات میں ملے گی، باقی سب تو صدقے میں ملے گی۔ انہوں نے بالکل لاسٹ اینڈنگ والا سوال کیا ہے، یہ نہیں کہ حساب میرا قیامت میں ہلکا ہو جائے، میزان عمل میں کچھ آپ کی مدد مل جائے، حوض کوثر پہ یہ ہو جائے۔ انہوں نے لاسٹ اینڈنگ کا سوال کیا، اگر وہ ہم نشینی مل گئی تو یہ ساری منزلیں تو پاس ہو کے ہی ملے گی۔ اور یہاں پر اب جو بتانا ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس صحابی سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں اب غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کون کہتا ہے پہلے ہی مانگی ہوئی چیز کو دے دیا ہو پھر یہ پوچھتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال کیا، اس کا مطلب ہے کہ تو نے جو سوال کیا وہ تو تجھے مل گیا، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے تو سوال کر۔ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصرفات، جس کو آپ یوں سمجھیں کہ ان کی طاقت و قوت دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے۔ میں ساری چیزوں کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات کا مالک بنایا ہے، اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے وہ رسول تمہارے پاس ہے جو تمہیں اچھائیوں کی حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ اب جو 2 لفظ آئے ہیں وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے یحرم علیہم الخبائث ویحل لهم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے وہ حلال بناتا ہے، اور ناپاک چیزوں کو وہ رسول تمہارے لیے حرام کہہ دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا حرام اور حلال دنیا میں بنانا یہ بھی اختیارات رسول میں سے ہے۔ رسول جسے کہیں حلال وہ حلال ہے، اور رسول جسے کہیں حرام وہ حرام ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا اور اختیارات کیا چاہیے؟ ایک صاحب نے کتاب میں لکھ مارا جس کا نام محمد یا علی ہوگا وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا۔ ان کا بغض تھا، وہ عداوت تھی، نفرت رہی ہوگی، سیدھے نشانہ سادھا اور یوں کہا کہ ان کو کوئی اختیارات نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو آؤ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے مختار بنایا ہے۔ کیسے؟ ایک صاحب آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبے کے لیے ممبر پر خطبہ دیا۔ یہ بقرعید کا دن تھا، 10ویں ذی الحجہ، اور قربانی کا دن ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبے میں ایک لفظ فرمایا کہ جنہوں نے ہماری عید سے پہلے
گوشت ذبح کیا، بکرا ذبح کیا یا جانور ذبح کیا، ان کی قربانی نہیں ہوئی، وہ تو کھانے پینے والا ایک گوشت ہو گیا۔ جس نے عید سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی بیان کیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے تو یہ سوچا کہ یہ عید کا دن کھانے پینے کا دن ہوتا ہے، میں فجر کے فوراً بعد ہی بکری ذبح کر دیا، گوشت ہو گیا، بن بھی گیا، کھا پی کر کے میں عید میں بھی آ گیا، میری قربانی کا کیا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ تو کھانے پینے کا گوشت ہوا۔ انہوں نے پوچھا پھر قربانی کے لیے جانور کتنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ہے 1 سال کا کم سے کم ہونا چاہیے نا بکرا یا بکری۔ 1 سال سے چھوٹی بکری یا بکرا ذبح نہیں کر سکتے آپ، جائز نہیں ہے، آپ کے لیے وہ جائز نہیں۔ جانوروں میں، بیلوں میں الگ الگ عمر جو متعین کی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دوسری بکری ذبح کرو۔ وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں، آقا میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک 6 مہینے کا بکری کا بچہ باقی ہے، کیا میں ذبح کروں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو ذبح کر لے، تیرے بعد پھر کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا، تیرے بعد پھر قیامت تک کسی کے لیے 6 ماہ کے بکری کے بچے کے ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شارع اسلام ہے، بانی اسلام ہے، یعنی اسلام وہی ہے جو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعمال سے نکلا۔ سب سے بڑی دلیل حضور کے اختیارات کی، سب سے بڑی دلیل ہماری یہ 5 وقتہ نمازیں ہیں۔ پورا قرآن ہمیں بتائیں کہ قرآن نے کہیں نماز کا طریقہ نہیں بتایا۔ کھڑے ہونا ہے، رکعت کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، باندھنا ہے، اور رکوع میں جانا ہے، سجدہ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ رکوع کی کیفیت کیا ہے؟ رکوع کرنے کا حکم ہے، سجدہ کرنے کا حکم ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ کتنا جھکنا ہے، کتنا نہیں ہے؟ تو یہ قرآن میں اس طرح کی بات آئی، اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ رکعت کیسے باندھی صحابہ نے دیکھا، رکوع کیسے کیا حضور کو صحابہ نے دیکھا، سجدہ کیسے کیا صحابہ نے دیکھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ نماز کیسے پڑھیں؟ حضور نے نہیں فرمایا جیسے قرآن میں آیا ہے ویسے پڑھو، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو ویسی ہی نماز پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عمل کریں وہی شریعت ہے، یہی اختیارات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک صحابی آئے حج کے موقع پر، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے ہر استطاعت رکھنے والے مسلمان پر زندگی میں حج فرض ہے، حج فرض ہے۔ استطاعت کے وہ کتنی استطاعت ہونی چاہیے ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں اور گھر میں راشن پانی بھی ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ بغیر حج کر کے دنیا سے گئے تو اس کی بڑی سخت وعیدیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا اور وہ حج نہیں کیا مجھے اس کی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اس کی وعید آئی ہے۔ اب یہ موقع ہے حج کی فرضیت کا۔ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں علی عامن ہذا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا اس سال حج فرض ہوا تھا جو ہم نے حج کیا ہے؟ یعنی سال زندگی میں ایک بار یا ہر سال فرض ہے؟ جیسے زکوٰۃ ہر سال فرض ہے نا، انکم ٹیکس نہیں ہے ایک بار دے کر کے چھٹا کر لے، ہر سال ہے۔ تو صحابی رسول نے یہ پوچھا ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک بار؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حج آج سے فرض کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بار ہے یا ہر سال؟ حضور نے پھر مطلق فرمایا آج سے اللہ تعالیٰ نے ہر ذی استطاعت مسلمان پر حج فرض کر دیا۔ تیسری بار انہوں نے پوچھا ہر سال ہے یا زندگی میں ایک بار؟
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنو، اگر میں کہہ دوں ہر سال تو ہر سال ہو جائے گا، اگر میں کہہ دوں ہر سال تو ہر سال فرض ہو جائے گا، میں جتنا بولوں اسے لے لو۔ یہی قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذو، رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہو، جس سے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس سے قرآن بتا رہا ہے کہ رسول کو مجبور نہیں، مالک و مختار پیدا کیا گیا۔ عزیزان گرامی، ہمارا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ رسول کو مجبور سمجھتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک و مختار ہیں۔ اب دیکھیں اختیارات جو شریعت کے اندر ہے، دنیا کا کوئی مفتی اس کے بعد کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا جو رسول پاک کو اللہ نے اختیار دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، سونے کی انگوٹھی تھی ان کے پاس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس کے لیے حلال ہے، باقی کسی کے لیے حلال نہیں۔ ایک کے لیے ریشم کا کپڑا، مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا حرام ہے۔ ایک صحابی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تیرے لیے حلال ہے، تیرے بعد پھر کسی کے لیے حلال نہیں۔ حتیٰ کہ احتلام ہو گیا، اگر مرد کو جنابت ہو گئی تو مسجد میں آنا حرام ہے اس کے لیے، مسجد میں آنا حرام ہے۔ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آپ نہیں آ سکتے، بغیر وضو کے آ سکتے ہیں، لیکن جنابت کی حالت اگر ہے مسجد میں قدم بھی رکھو گے حرام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ کے گھر سے متصل لگا ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم شوہر فاطمہ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اب ان کے لیے نہانے کا اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو انہیں مسجد سے گزرنا پڑتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنابت کے حالت میں صرف علی کے لیے مسجد میں آنا حلال ہے، باقی کسی کے لیے نہیں۔